اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ زمین بنانا چاہا، ارتھ، یہ گلوب، یہ زمین کو جب بنانا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی زمین بنایا، کعبے کی جو زمین ہے وہ زمین بنایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین پھیلتے گئی، ایک زمین کا ٹکڑا بن گیا اور اس کے بعد یہ حصہ پھیلتا گیا۔ شروع میں جب ہم یہ پڑھتے تھے بغیر سائنس کو پڑھے کے، جب ڈائریکٹ ہم یہ پڑھتے تھے تو میں ایسا سمجھتا تھا شاید جیسا ایک پتھر بنائے اور پتھر کو پھیلا رہے ہیں، ایسا شاید بنایا ہوگا، لیکن سائنس پڑھنے کے بعد اور بھی کچھ حصے اس کے سمجھ میں آ گئے، اور بھی کچھ حصے سمجھ میں آ گئے۔ آپ بگ بینگ تھیوری پڑھیں، بگ بینگ تھیوری ہے نا، ایک بلاسٹ کے ذریعے یہ کائنات اور یہ یونیورس کا آغاز ہوا۔ جب بگ بینگ میں بتاتے ہیں، بگ بینگ تھیوری میں، کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا، اور اس تھیوری میں سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہماری زمین ہے، اس گلیکسی ملکی وے، جو اس کی گلیکسی کا نام ہے جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، اور اس گلیکسی کے اندر یہ جو سورج جو اس وقت ہمارے سروں پر ہے، اس سورج سے ٹوٹ کر یہ زمین کا ٹکڑا، کئی پلانٹس نکلے نا، جیسا بلاسٹ کرتے ہیں تو کیسے دھماکے سے کنکرے اڑتے ہیں، ویسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہم گن نہیں سکتے اتنے کنکر اس کے اندر سے اڑے ہیں۔ من جملہ ان کنکرز کے سورج میں سے ہمارا یہ جو گلوب ہے، یہ سورج میں سے نکلنے والا ایک کنکر ہے، ایک چھوٹا سا ہے، قریب سے بہت بڑا، لیکن اوورآل جب ہم یونیورس کو دیکھیں گے تو بالکل باریک سا ایک کنکر ہے جو اس سورج میں سے نکلا، اور یہ بالکل آگ کا گولا تھا۔ جب سورج سے نکلا تو آپ اندازہ کریں نا کیا گرمی تھی، کتنے لاکھ ڈگری اس کا ٹیمپریچر تھا ہوگا۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد یہ سلگتا ہوا سورج، سلگتا ہوا یہ گلوب، یہ زمین، یہ پلانٹ سورج سے اتنا دور ہو گیا، بلاسٹ کے پاور سے اتنا دور ہو گیا یہ کہ مکمل ایک برف کا ٹکڑا بن گیا، جی بالکل کیا کہتے ہیں چل برف جیسا ہوتا نا، سخت برف کا ایک ٹکڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد زمین گول پھرتے پھرتے یہ جو خلائی سسٹم ہے، یہ اسپیس کا جو نظام ہے، سسٹم ہے اسپیس گھومنے کا، یہ گھومتے گھومتے یہ آہستہ آہستہ سورج کے قریب آ رہا ہے، پلٹ کر واپس قریب آ رہا ہے۔ اور علامات قیامت میں بھی یہی ہے، قیامت کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب سارے پلانٹس قریب ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، جی سارے پلانٹس ٹکرا جائیں گے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ پلانٹس قریب آ رہے ہیں، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد جتنی دور، جو بڑا بلاسٹ تھا، جتنی دور پلانٹس جانا تھا گئے، اب پلٹ کے واپس آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ سال اس پہ گزرے، اللہ بہتر جانتا ہے، نہ ہم جانتے ہیں نہ سائنٹسٹ جانتے ہیں۔ یہ کروڑوں سال میں قریب آتے آتے اب بالکل قریب ہو رہا ہے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے ورلڈ کے اوپر، جی اس زمین پر جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور آئے دن گرمی کا ٹیمپریچر بڑھتے جا رہا ہے، ٹیمپریچر بڑھتے جا رہا ہے، آئے دن ہر آئے دن جو ہے اس کی گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، بس سلولی اضافہ ہو رہا ہے، سلولی اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ جی اس میں ادر ریزنز بھی ہے، جو ہمارے مشنریز کا زیادہ ہونا، فیکٹریز کا زیادہ ہونا، اے سیوں کا چلنا، کاروں کا، پلینوں کا، اور یہ شپس کا چلنا، یہ بھی کلائمیٹ کو گرم کر رہے ہیں۔ اس کو کم کر کے ہم تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اندر ریزن اس کا جو ہے نیچرل ریزن یہ ہے کہ زمین سے، سورج سے زمین قریب ہو رہی ہے۔ اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب سورج بہت دور چلا گیا تھا تو برف بن گیا تھا، جیسا جیسا قریب ہوا تو برف پگھل کے سارا کا سارا پانی بن گیا، جب اور قریب ہوا تو یہ پانی بھاپ بن کے اڑنے لگا، جس کو ہم آج کلاؤڈز کہتے ہیں، ابر کہتے ہیں، بارش کا سارا سسٹم آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، جی جو پانی کی سائیکلنگ ہوتی ہے، جی یہ ہو رہا ہے۔ جب یہ پانی اٹھنے لگا آسمانوں کی طرف تو زمین کے کچھ حصے جو اصل میں بیچ میں جو کنکر اچھلا تھا وہ کنکر کھلنے لگا، رائٹ، وہ زمین پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے پانی ہٹنے لگا۔ سائنس خود بتاتی ہے، آپ پڑھیں ڈیپ جا کر اس کو، سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب پانی زمین سے اٹھنے لگا اور زمین کھلنے لگی، پہلے ٹوٹل واٹر تھا، اب واٹر ہٹ کر زمین باہر نظر آنے لگی، تو سب سے پہلا ایریا جو زمین کا کھلا ہے اس گلوب کے اوپر وہ میڈل ایسٹ ہے۔ میڈل ایسٹ، سعودیہ، یمن، اور کیا کہتے ہیں آپ مصر، اور یہ جو علاقہ ہے نا بالکل سنٹر جو ہوتا ہے میڈل ایسٹ کا علاقہ۔ اور اس سے سائنس بتاتی ہے کہ میگنیٹک پاور کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو پوری زمین کا میگنیٹک پاور
اسی جگہ پر رکتا ہے جہاں پر مکہ مدینہ ہے، مکہ مدینہ۔ تو سائنٹیفکلی یہ بھی سائنس سے، ماڈرن سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس گلوب کے اوپر جو زمین سب سے پہلے بنی ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، وہ مکہ المکرمہ۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان ٹھہر سکتا، آرام کر سکتا، ریسٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلے ایسی جگہ جس میں انسان ٹھہر سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، اس زمین پر جو جگہ ہم نے بنایا ہے وہ بکہ کا مقام ہے، وہ مقام بکہ ہے، وہی مکہ بکہ جی، وہ مقام بکہ ہے، یہ برکت والا مقام، وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا جی، برکت والی جگہ ہے۔ یہاں سے پھر اس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیا۔ قرآن کریم میں اس کا اور ایک نام ہے، ایک نام اس کا مکہ ہے، ایک نام اس کا بکہ ہے، ہو گیا یہ دو۔ مکہ المکرمہ کا ایک تیسرا نام ہے قرآن کریم کے اندر، اس کا نام ہے ام القری۔ قریہ، قریہ کہتے ہیں گاؤں، ولیج، جہاں پر بھی انسان بستا ہے اس کو کہیں گے قریہ۔ ام کہتے ہیں ماں، مدر آف دی ولیج، ولیجز جی، جو بھی جگہ رہنے کے لائق ہو اس کی ماں ہے۔ یہ زمین پہلے ابھری، پھر اس سے کنیکٹڈ زمین پھیلتے گئی، پھیلتے گئی، پھیلتے گئی، جتنی زمین اس گلوب پر ہے ساری یہ زمین سے کنیکٹ ہو کر نکلی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو کہتے ہیں گاؤں کی ماں، شہروں کی ماں، ملکوں کی ماں۔ یہ زمین سے ساری زمین بنی، یہ پہلی زمین ہے، یہ مکہ المکرمہ۔